الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کے بعد پھر سے ہمیں اور آپ کو اسی کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھ کر قرآن مقدس کا درس سننے کا اللہ نے سنہرا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب چوتھے پارے کی تفسیر سورہ آل عمران کی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں اور اسے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ سورہ آل عمران چوتھے پارے کے شروع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کا لب لباب حاصل کلام یہ ہے کوئی انسان پرہیزگاری کو، تقوی کو، نیکی کو، مراد کو اس وقت تک نہیں پا سکتا، نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اور محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ناگوار ہوتی ہے، ناپسند ہوتی ہے یا پرانی ہوتی ہے، ہم اس کو دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ والوں کا، اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا وطیرہ اور در امتیاز یہ تھا کہ وہ سب سے محبوب ترین چیز کو رائے خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو چیز مجھے پسند ہے اگر وہی چیز میں نے اوروں کو دے دیا اللہ تبارک و تعالی ضرور مجھے نیکی اور پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ آئیے میں احادیث کی روشنی میں چند احادیث آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی محبوب ترین چیز کو رائے خدا میں خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مدینہ المنورہ کے بہت ہی امیر اور بہت رئیس صحابی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رب نے فرمایا تم نیکی اور پرہیزگاری کو اس وقت تک نہ پا سکو گے یا نہ پہنچ سکو گے جب تک اپنی محبوب ترین چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرو، جیسی یہ آیت اتری اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت سماعت سے ٹکرائی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے تمام اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب اور پیارا ہے۔ میری ویسے تو جائیداد بہت ہے، زمین ہے، سونا ہے، دینار ہے، چاندی ہے، جانور ہے، مویشی ہے اور باغات بھی ہیں، لیکن ان سب میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین جو باغ ہے وہ بیروحہ نامی ایک باغ ہے، وہ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے اور پیارا اور محبوب اور پسند ہے، اور میں اس کو رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا جاؤ آپ اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کر دو۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تمام مال میں جو سب سے محبوب ترین مال تھا وہ بیروحہ نامی ایک باغ تھا، اس آیت کے اترنے پر فوراً آپ نے اس باغ کو رائے خدا میں صدقہ اور خیرات کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ دوم ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا
آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہے تو خطاب کے بیٹے عمر کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ بڑی شان ہے ان کی، بڑا مقام ہے ان کا، بڑا رتبہ ہے ان کا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم ایک باندی خرید کر میرے یہاں بھیج دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی کو خریدا اور فرمان کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اور جیسے ہی اس باندی پر حضرت عمر ابن خطاب کی نظر پڑی، نگاہ پڑی، وہ آپ کو بہت پسند آئی، اور جیسے ہی آپ کو پسند آئی اچانک آپ کو یہ آیت کریمہ بھی یاد آئی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی بھلائی کو اس وقت تک نہ پہنچ سکے گا، نہ پا سکے گا جب تک کہ وہ اپنے محبوب ترین چیز کو رائے خدا میں خرچ نہ کرے۔ بھیجا گیا آپ کے لیے، خریدا آپ نے، اور وہ باندی آپ کو محبوب ترین بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نے فوراً اس باندی کو آزاد فرما دیا۔ یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی محبوب ترین چیز کو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے فوراً آپ نے آزاد فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ اللہ نے تو یوں تو مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے رب قدیر جل جلالہ نے مجھے نوازا ہے۔ تو میں نے غور کیا، سوچا کہ آخر میرے پاس جتنا بھی مال ہے، جو دولت ہے، جو نعمتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ عزیز ترین اور محبوب ترین میرے لیے کون ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک باندی تھی جو میرے پاس تھی، میرے قبضے میں تھی، وہ تمام میں میرے لیے سب سے محبوب ترین تھی، لیکن جیسے میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو فوراً اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کو پانے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کو پانے کے لیے میں نے فوراً اسے آزاد کر دیا۔ جو والد کا عمل تھا وہی بیٹے کا بھی عمل ہے۔ اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائے، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پسندیدہ اور نہایت نفیس ترین گھوڑے کو لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور اس زمانے میں گھوڑے کا ہونا گویا کہ آج کے زمانے میں انووا کار گاڑی ہونے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، بہت نفیس ترین گھوڑا، بہت تیز رفتار گھوڑا، وہ لے کر حضرت زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہ پا سکے گا یا پرہیزگاری اور تقوی کو حاصل نہ کر سکے گا جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے۔ یا رسول اللہ، میری تمام مال میں، تمام اموال میں جو محبوب ترین، نفیس ترین جو مال ہے وہ میرا یہ گھوڑا ہے، جو بڑا تیز رفتار ہے، بہت نفیس ہے، بہت عمدہ ہے، میں اسے رائے خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ گھوڑا لے کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ، میری نیت تو صدقہ اور خیرات کی تھی، آپ نے میری بیٹے کو دے دیا۔ کہا جو تمہاری نیت تھی صدقہ اور خیرات کی، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، تابعین عظام کا یہ وتیرہ تھا، جو چیز اپنے کو پیاری ہوتی، پسند ہوتی، محبوب ہوتی، اسی کو رائے خدا میں وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم بھی یقیناً نیکی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی تقوی اور پرہیزگاری کے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کی اس آیت پر ایک مرتبہ تو عمل کر لیں کہ جو کپڑا مجھے پسند ہے، جو جبہ مجھے پسند ہے، جو ٹوپی مجھے پسند ہے، جو گاڑی مجھے پسند ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے کسی اور کو دے دوں۔ گاڑی کی تو بات درکنار، کوئی جبہ نہیں دیتا تو گاڑی کیا دے گا؟ لیکن اولیاء کرام کا حال کیا تھا؟ آئیے ایک اور حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ
یہ شکر کی تھیلیاں خریدتے تھے، شکر مصری، شکر کی شوگر کی تھیلیاں خریدتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضور شکر کی تھیلیاں خرید کر تقسیم کرنے کے بجائے اگر اس کی قیمت دے دی جائے تو بہت بہتر ہے، پیسے دے دو اچھا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ہرگز نیکی کو اس وقت تک یہ نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز کو رائے خدا میں خرچ نہ کرے، اور میرے نزدیک پیسوں سے زیادہ محبوب ترین چیز شکر ہے، اسی لیے میں اس کو رائے خدا میں خرچ کرتا ہوں۔ پیسوں سے زیادہ جو میرے لیے محبوب ہے، عزیز ترین ہے، وہ ہے شکر، اسی لیے میں اس چیز کو رائے خدا میں خرچ کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق مجھے مقام تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری کا مقام عطا فرمائے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں اس طرح سینکڑوں احادیث واقعات موجود ہیں جو ہمیں یہ اس بات کی تعلیم اور پیغام دیتی ہیں کہ ہم اپنے محبوب ترین چیز کو رائے خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اپنے محبوب اور نفیس ترین چیز کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، جو کچھ دیتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ اور نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ تم دینے والے کو کیا دے رہے ہو، اچھی چیز دے رہے ہو یا بری چیز دے رہے ہو، نئی چیز دے رہے ہو یا پرانی چیز دے رہے ہو، اپنی پسندیدہ چیز دے رہے ہو یا ناپسندیدہ چیز دے رہے ہو، یہ سب اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر حقیقی صحیح معنوں میں تقوی چاہتے ہیں، پرہیزگاری چاہتے ہیں، نیکی کو پانا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج کی اس تفسیر کا خلاصہ اور درس اور پیغام یہ ہے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو رائے خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک آدھ مرتبہ کر کے دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سکون آپ کو عطا فرمائے گا، کتنی پرہیزگاری اور تقوی اور کتنا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کامیابی سے آپ کو اور ہم کو ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔